بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. محترم سامعین، عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 148 اور آیت نمبر 138 تا آیت نمبر 139 تک کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو قبول کرو، اور کون اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں رنگ دینے سے، اور ہم اللہ ہی کے سامنے عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کی توحید میں، یعنی توحید فی العبادات میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال یعنی ہماری محنتیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہاری محنتیں ہیں، اور ہم اللہ ہی کے سامنے اخلاص کرنے والے ہیں، صاف عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت پہلی جو ہے، آیت نمبر 138 کے اندر ان کی ایک رسم باطل کے اوپر رد ہے۔ آیت کا عنوان ہے، چونکہ یہ ان کی خباثتوں کے اوپر زجرات ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی ایک رسم باطل ہے، اس کے اوپر تردید ہے۔ اصل میں یہاں یہ رسم تو عیسائیوں کی ہے، لیکن ضمناً رد یہودیوں کے اوپر ہے، یعنی ان کے اندر بھی گویا کہ اس قسم کی رسمیں موجود تھی ضمناً۔ عیسائیوں کی رسم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں، نصارہ کے، تو 7ویں دن وہ اس بچے کو ایک رنگ ہوتا تھا، اور وہ رنگ اصل میں زرد قسم کا ہوتا جو سرخی کی طرف مائل ہوتا۔ اس رنگ کے اندر بچے کو رنگ دیتے تھے، اور اس رنگ دینے کے بعد کہتے ہیں الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ پکا عیسائی اور نصرانی بن چکا ہے۔ ان کی اصطلاح میں، زبان میں اس کو تطہیر کہتے تھے، اور تسبیغ بھی کہتے ہیں۔ تسبیغ سواد کے ساتھ ہے، صبغۃ سے مشتق ہے، رنگ دینا۔ جیسے کہ مسلمانوں کے ہاں 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ختنہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال جو ہے وہ مونڈ دیے جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو تطہیر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفائی ہے بچے کی، اور اس سنت طریقہ ہے۔ تو اس رسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا کہ یہ کوئی رنگ نہیں ہے جو دنیا کے رنگ دیے جاتے ہیں، یہ تو عارضی رنگ ہے۔ اصلی رنگ وہ رنگ توحید ہے، اور وہ دین فطرت کا رنگ ہے، جو اللہ کی توحید کے اوپر، اسلام کے اوپر انسان کو رنگ حاصل ہو جائے۔ وہ رنگ اصلی رنگ ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں، اندر باطن میں بھی ہے، اور وہ انسان کے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہے، ساری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو صبغۃ اللہ کا معنی ہے قبول کرو اللہ کے رنگ کو، یا قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا، یا الزموا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ ومن احسن، اور کون اچھا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، صبغتاً، رنگ دینے میں۔ یہاں صبغہ مصدر جو ہے یہ تسبیغ کے معنی میں، باب تفعیل کا معنی، لازمی ترجمہ نہیں بلکہ متعدی ہے۔ رنگ دینے میں اللہ سے کون اچھا ہے؟ ایک رنگ انسان دیتا ہے، کسی کو کپڑوں کو رنگ دیتا ہے، مکان کو رنگ دیتا ہے، یا تو وہ رنگ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو رنگ دے، وہ اسلام کا رنگ، وہ توحید کا رنگ، وہ ایمان کا رنگ، وہ اتباع نبی کا رنگ، تو وہ رنگ پکا ہے، وہ مضبوط ہے، اس کے ظاہر میں بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دین اسلام، دین توحید کو رنگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ مشاکلتاً ہے، جیسے کہ رنگ جب کسی چیز کو دیا جاتا ہے تو وہ رنگ کے آثار اس جسم میں یا اس دیوار یا کپڑے پر نظر آتے ہیں، تو اسی طرح جس انسان کے اندر ایمان ہو، توحید ہو، اتباع رسول ہو، تو اس کے جسم میں اور اس کے ظاہر اور اس کے باطن، اس کے اعمال میں وہ توحید کا رنگ، وہ نبی کی اتباع کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور یہ عام محاورہ ہے کہ لوگوں کے ہاں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اپنے استاذ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یا فلاں مرید اپنے پیر کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یعنی اس نے اس پر جو محنت کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کی روحانی تربیت، تو اس کی اس تربیت اور روحانی محنت کا جو رنگ ہے اس شاگرد یا مرید کے اوپر نظر آتا ہے۔
تو کہتے ہیں یہ ہمارے رنگ میں رنگا ہوا یا فلاں پیر کے استاذ کے، تو ایسے ہی اس طرح انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو اصل رنگ جو ہے وہ اسلام کا اور ایمان کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ یہ تفسیر ہے یہ صبغہ کی کہ وہ رنگ جو اللہ کا رنگ ہے اس کی تفسیر ہے۔ وہ رنگ کیا ہے کہ وَنَحْنُ ہم خاص لہو اللہ کے سامنے عابدون عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عبادت میں شرک، ریاکاری، شہرت، نام نموش سے بچا کر دین توحید اور دین فطرت کے اوپر پکے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اوپر لکھا ہے کہ رنگ جو ہے وہ دو قسم کا، ایک ظاہری رنگ ہے اور ایک باطنی رنگ۔ ظاہری رنگ جیسے انسان کے اوپر کوئی رنگ دیا جائے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر باطن پر نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اور باطنی رنگ جو ہے پھر وہ کئی قسم کے ہیں، وہ علوم کے مختلف قسم کے جو علوم ہے اور جو ان ہر علم کا الگ الگ رنگ ہے۔ فلسفے کا رنگ جو ہے وہ قوت عاقلہ کے اوپر ہوتا ہے، تو فلسفی کہتے ہیں کہ قوت عاقلہ مضبوط ہوتی ہے۔ اصل میں وہ قوت عاقلہ پر رنگ نہیں ہے، وہ قوت واہمہ، ان کی قوت واہمہ بڑھ جاتی ہے اور پھر غلط باتیں کرتا ہے۔ کسی کے اوپر شہوت کا رنگ ہوتا ہے، کسی کے اوپر رسم رواج کا رنگ ہوتا ہے، تو اس کو رواج پسند آتے ہیں، بدعت پسند آتی ہے۔ بادشاہ کے اوپر بادشاہی کا جو رنگ ہوتا ہے تو اس میں تکبر اور غرور ہوتا ہے، کسی کو بڑے عہدے دیے جائے۔ کوئی آدمی صرف نحو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اعراب کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ کلام کے اندر غلطیاں نکالتا ہے، عبارت ٹھیک پڑھتا ہے۔ تو مختلف قسم کے رنگ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی جو رنگ دیتا ہے وہ دین اسلام کا رنگ ہے، دین توحید کا رنگ ہے، جو انسان کے ظاہری اور باطنی قوتوں پر فائدہ دیتا ہے، جو انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اسی کو سورہ فتح کے اندر کہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کا علامات ان کے چہروں میں نظر آتی ہے اس دین توحید کی اور اس سجدے کے آثار اور نشان۔ اور حدیث میں غرم محجلین کے ان کے پاؤں اور ان کے جسم ہاتھ جو ہے نا وہ چمکیں گے۔ تو اسی کو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کے ساتھ اس رنگ کی اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کی ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا اگلی آیت کے اندر زجر ہے ان کے محاجہ فی توحید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں یہ جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اس کے اوپر خلاف شرک پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ مانا اللہ کی توحید میں، اور توحید الالوہیت مراد ہے، حالانکہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ تو محاجہ کا معنی ہے معذرت، عذر پیش کرنا، اور محاجہ حجت سے، حجت کا معنی دلیل پیش کرنا۔ دلیل حق ہو تو اس کو بھی حجت کہتے ہیں اور دلیل باطل کو بھی حجت کہتے ہیں۔ اسی طرح حجت کا معنی نفس سے جھگڑا کرنا۔ تو قل اتحاجوننا یہاں پر جو معنی مراد ہے باب تفاعل ہے، باب مفعلہ ہے، معنی یہ کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، یہاں صرف جھگڑے والا معنی، کیونکہ یہود کے پاس یا نصارہ کے پاس شرک کے اوپر کوئی دلیل تو نہیں تھی، وہ تو ویسے محض جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے کفر اور شرک پر کوئی دلیل نہیں پیش کی نبی کے خلاف۔ تو قل اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ معنی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، اور یہاں پر توحید سے مراد توحید الالوہیت ہے، کیونکہ توحید الربوبیت کہ اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو نظام چلانے والا ماننا، اس میں نصارہ، عیسائی، یہود متفق تھے کہ وہ خالق مانتے ہیں اللہ ہی کو، اور وہ نظام چلانے والا، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہی۔ لیکن توحید فی الالوہیت کی عبادت جو ہے نا وہ غیروں کی کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جھکنا، اپنے علماء کے جواز اور عدم جواز، تحلیل اور تحریم کو ماننا۔ تو یہ یہودیوں کے اندر یہ چیز تھی، جو اطاعت، جو شرک فی التحریم فی التحلیل یا شرک فی الاطاعت کہ غیروں کی ماننا اور عبادات غیر کے لیے کرنا، تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ تو اس لیے فی اللہ کا معنی ہوگا فی توحید اللہ، توحید العبادات مراد ہے۔ اور وہ ربنا یہ گویا کہ تم ہمارے ساتھ متفق ہو توحید الربوبیت میں، وربکم کہ اللہ ہمارا رب ہے تمہارا خالقیت میں، ولنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہے، مانا ہماری محنت، ہماری کوشش، اس کا ثمرہ، اس کا اجر ثواب ہمیں ملے گا۔ اور ہمارے اعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم توحید پر ہیں، ہم دین اسلام کے اوپر ہیں، ہم نبی کی اتباع پر ہیں، پھر ہم اس نبی کی اتباع کی طرف اور توحید کی طرف تمہیں دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو دین حق کے اوپر ہونا اور دین حق کی طرف دعوت دینا یہ ہمارا عمل ہے۔ وَلَكُمْ تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہے،
اور تمہارے اعمال یہ ہے کہ تم یہودیت یا عیسائیت کے اوپر ڈٹے ہو جو دین محرف خود ساختہ دین ہے، اور دین شرک پر ڈٹے ہو، کفر پر، اور اس کی طرف تم دعوت بھی دیتے ہو یہودیت کی طرف، کونو ہودن او نصارہ کے ساتھ، یہ تمہارے اعمال ہے۔ گویا کہ ہمارے اور تمہارے اعمال کے اندر بہت بڑا فرق ہے، بون بعید، بہت دوری ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اعمال میں بھی فرق ہے اور عقیدہ میں بھی فرق ہے کہ وَنَحْنُ، ہم جو ہے نا، لہو خاص اللہ ہی کے سامنے، مخلصون، اخلاص کرنے والے ہیں۔ ہمارے اندر شرک، ریاکاری، شہرت نہیں ہے، اور تم تو غیر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تفسیر قرطبی رحمہ، اخلاص کا معنی ہے صفائی، یعنی کپڑے کو یا کہ جسم کو گندگی سے صاف کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اخلاص کا معنی ہے کہ انسان اپنے عمل کو مخلوق کے لحاظ سے صاف رکھے، کہ اس میں مخلوق کا خیال یا لحاظ یا ریاکاری یا شہرت نام نموش نہ ہو، صرف عمل کو کرتا ہے تو خالصتاً خالق اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں مخلوق کا کوئی لحاظ نہ رہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہی توحید ہے۔ جبکہ امام راغب اصفہانی، امام مفردات کے اندر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخلاص کا معنی البراءۃ عن الشرک والتشبیہ، کہ انسان شرک سے اور تشبیہ سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے اندر ماننا، اللہ کی صفات عالم الغیب ہے یا حاجت روائی ہے یا مشکل کشائی ہے، عبادات، تصرف، اختیار، قدرت۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفات اللہ کے لیے ماننا، جیسے مخلوق کے اندر حاجتیں ہیں اور وہ اپنا نائب بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات مانتا ہے۔ تو شرک سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے اور تشبیہ سے بھی پاک رکھے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ بھی صاف ہے، ہمارا عقیدہ کے اندر شرک نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، لحاظ مخلوق کا نہیں ہے، اور آپ کے اندر شرک ہے، تشبیہ ہے، اللہ کی صفات مخلوق کے لیے اور مخلوق کی صفات اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اعمال میں اور عقیدے میں، اور تمہارے اعمال اور عقیدے میں بہت بڑا فرق ہے، اس پر گویا کہ رد کیا ہے۔ لہذا محاجہ جو ہم سے تم جھگڑتے ہو فی توحید اللہ، اللہ کی توحید اور اولویت میں، یہ صحیح نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا، لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ معنی فی استفاء اللہ، کہ اللہ نے نبی کو ہماری قوم سے چنا ہے، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، جیسے تمہارے لیے نبی چنا ہے تو ہمارے لیے بھی نبی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جیسے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں نبی عطا کیا، انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ نبوت جو ملتی ہے، اس تفسیر کا تو معنی یہ ہوگا کہ نبوت ہمارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، اور تمہیں جیسے نبوت بنی اسرائیل کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو وہبی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اعمال کی وجہ سے یا محنت یا کسب کی وجہ سے نبوت نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ تفسیر درست